سو جب آپ قرآن پڑھنے لگیں تو شیطان مردود کی وسوسہ اندازیوں سے اللہ کی پناہ مانگ لیا کریں۔ بے شک اسے ان لوگوں پر کچھ بھی غلبہ حاصل نہیں ہے جو ایمان لائے اور اپنے رب پر توکل کرتے ہیں۔ بس اس کا غلبہ صرف انہی لوگوں پر ہے جو اسے دوست بناتے ہیں، جو اللہ کے ساتھ شرک کرنے والے ہیں۔ اور جب ہم کسی آیت کی جگہ دوسری آیت بدل دیتے ہیں تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے جو کچھ وہ نازل فرماتا ہے، تو کفار کہتے ہیں کہ آپ تو بس اپنی طرف سے گڑھنے والے ہیں، بلکہ ان میں سے اکثر لوگ آیتوں کے اتارنے اور بدلنے کی حکمت نہیں جانتے۔ فرما دیجئے اس قرآن کو روح القدس یعنی جبریل امی علیہ السلام نے آپ کے رب کی طرف سے سچائی کے ساتھ اتارا ہے تاکہ ایمان والوں کو ثابت قدم رکھے، اور یہ مسلمانوں کے لیے ہدایت اور بشارت ہے۔ بے شک ہم جانتے ہیں کہ وہ کفار و مشرکین کہتے ہیں کہ انہیں یہ قرآن محض کوئی آدمی ہی سکھاتا ہے۔ جس شخص کی طرف وہ بات کو حق سے ہٹاتے ہوئے منسوب کرتے ہیں اس کی زبان عجمی ہے، اور یہ قرآن واضح و روشن عربی زبان میں ہے۔ بے شک جو لوگ اللہ کی آیتوں پر ایمان نہیں لاتے، اللہ انہیں ہدایت یعنی صحیح فہم و بصیرت کی توفیق بھی نہیں دیتا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ بے شک جھوٹی افترا پردازی بھی وہی لوگ کرتے ہیں جو اللہ کی آیتوں پر ایمان نہیں لاتے، اور وہی لوگ جھوٹے ہیں۔ اور جو شخص اپنے ایمان لانے کے بعد کفر کرے سوائے اس کے جسے انتہائی مجبور کر دیا گیا ہو، مگر اس کا دل بدستور ایمان سے مطمئن ہے، لیکن ہاں وہ شخص جس نے دوبارہ شرح صدر کے ساتھ کفر اختیار کیا، سو ان پر اللہ کی طرف سے غضب ہے اور ان کے لیے زبردست عذاب ہے۔ اور یہ اس وجہ سے کہ انہوں نے دنیاوی زندگی کو آخرت پر عزیز رکھا، اور اس لیے کہ اللہ کافروں کی قوم کو ہدایت نہیں فرماتا۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر اور ان کی آنکھوں پر مہر لگا دی ہے، اور یہی لوگ ہیں آخرت کے انجام سے غافل ہیں۔ اور یہ حقیقت ہے کہ بے شک یہی لوگ آخرت میں خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ پھر آپ کا رب ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ظلم و جبر کرنے والے کافروں کے ہاتھوں آزمائش اور تکلیفوں میں مبتلا کیے جانے کے بعد ہجرت کی، یعنی اللہ کے لیے اپنا وطن چھوڑ دیا، پھر دفاعی جنگیں کی اور جنگ و جدل، فتنہ و فساد اور ظلم و جبر کے خلاف سینہ سپر رہے، تو اے حبیب مکرم آپ کا رب اس کے بعد بڑا بخشنے والا اور نہایت مہربان ہے۔ اور وہ دن یاد کریں جب ہر شخص محض اپنی جان کی طرف سے دفاع کے لیے لڑتا ہوا حاضر ہوگا، اور ہر جان کو جو کچھ اس نے کیا ہوگا اس کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، اور ان پر کوئی ظلم نہ کیا جائے گا۔ اور اللہ نے ایک ایسی بستی کی مثال بیان فرمائی ہے جو بڑے امن اور اطمینان سے آباد تھی، اس کا رزق اس کے مکینوں کے پاس ہر طرف سے بڑی وسعت اور فراغت کے ساتھ آتا تھا۔ پھر اس بستی والوں نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی تو اللہ نے اسے بھوک اور خوف کے عذاب کا لباس پہنا دیا، ان اعمال کے سبب جو وہ کرتے تھے۔ اور بے شک ان کے پاس انہی میں سے ایک رسول آیا تو انہوں نے اسے جھٹلایا، پس انہیں عذاب نے آ پکڑا اور وہ ظالم ہی تھے۔ پس جو حلال و پاکیزہ رزق تمہیں اللہ نے بخشا ہے تم اس میں سے کھایا کرو، اور اللہ کی نعمت کا شکر بجا لاتے رہو اگر تم اسی کی عبادت کرتے ہو۔ اور اس نے تم پر صرف مردار اور خون اور خنزیر کا گوشت اور وہ جانور جس پر ذبح کرتے وقت غیر اللہ کا نام پکارا گیا ہو حرام کیا ہے۔ پھر جو شخص حالت اضطرار یعنی انتہائی مجبوری کی حالت میں ہو، نہ طلب لذت میں احکام الہی سے سرکشی کرنے والا ہو اور نہ مجبوری کی حد سے تجاوز کرنے والا ہو، تو بے شک اللہ بڑا بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ اور وہ جھوٹ مت کہا کرو جو تمہاری زبانیں بیان کرتی رہتی ہیں کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے، اس طرح کہ تم اللہ پر جھوٹا بہتان باندھو۔ بے شک جو لوگ اللہ پر جھوٹا بہتان باندھتے ہیں وہ کبھی فلاح نہیں پائیں گے۔ فائدہ تھوڑا ہے مگر ان کے لیے عذاب بڑا دردناک ہے۔ اور یہود پر ہم نے وہی چیزیں حرام کی تھیں جو ہم پہلے آپ سے بیان کر چکے ہیں، اور ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا تھا لیکن وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کیا کرتے تھے۔ پھر بے شک آپ کا رب ان لوگوں کے لیے جنہوں نے نادانی سے غلطیاں کی پھر اس کے بعد تائب ہو گئے اور اپنی حالت کی درست کر لی، تو بے شک آپ کا رب اس کے بعد بڑا بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ بے شک ابراہیم علیہ السلام تنہا ذات میں ایک امت تھے، لیکن اللہ کے بڑے فرمانبردار تھے، ہر باطل سے کنارہ کش، صرف اسی کی طرف یکسو تھے اور مشرکوں میں سے نہ تھے۔ اس اللہ کی نعمتوں پر شکر
شاکر تھے، اللہ نے انہیں چن کر اپنی بارگاہ خاص میں برگزیدہ بنا لیا اور انہیں سیدھی راہ کی طرف ہدایت فرمائی، اور ہم نے اسے دنیا میں بھی بھلائی عطا فرمائی اور بے شک وہ آخرت میں بھی صالحین میں سے ہوں گے۔ پھر اے حبیب مکرم، ہم نے آپ کی طرف وحی بھیجی کہ آپ ابراہیم علیہ السلام کے دین کی پیروی کریں، جو ہر باطل سے جدا تھے اور وہ مشرکوں میں سے نہ تھے۔ ہفتہ کا دن صرف انہی لوگوں پر مقرر کیا گیا تھا جنہوں نے اس میں اختلاف کیا، اور بے شک آپ کا رب قیامت کے دن ان کے درمیان ان باتوں کا فیصلہ فرما دے گا جن میں وہ اختلاف کیا کرتے تھے۔ اور اے رسول معظم، آپ اپنے رب کی راہ کی طرف حکمت اور عمدہ نصیحت کے ساتھ بلائیے اور ان سے بحث بھی ایسے انداز میں کیجیے جو نہایت حسین ہو۔ بے شک آپ کا رب اس شخص کو بھی خوب جانتا ہے جو اس کی راہ سے بھٹک گیا، اور وہ ہدایت یافتہ لوگوں کو بھی خوب جانتا ہے۔ اور اگر تم سزا دینا چاہو تو اتنی ہی سزا دو جس قدر تکلیف تمہیں دی گئی تھی، اور اگر تم صبر کرو تو یقیناً وہ صبر کرنے والوں کے لیے بہتر ہے۔ اور اے حبیب مکرم، صبر کیجئے، آپ کا صبر کرنا اللہ ہی کے ساتھ ہے، اور آپ ان کی سرکشی پر رنجیدہ خاطر نہ ہوا کریں، اور آپ ان کی فریب کاریوں سے اپنے کشادہ سینہ میں تنگی بھی محسوس نہ کیا کریں۔ بے شک اللہ ان لوگوں کو اپنی معیت خاص سے نوازتا ہے جو صاحبان تقوی ہوں، اور وہ لوگ صاحبان احسان بھی ہوں۔